تو کچھ بھی نہیں. مسجد نبی ہو گیا ہے تو ٹنگا تو گئی ہے وہاں, تو کہاں سے کہاں روحیں پھرتی, پھر تصرفات بھی کرتی. یہ ارواح بدرین کے ارواح کے بارے میں آپ واقعات پڑھو, جو میں نے یہ اسماء بدرین ہے اس میں واقعات صاف موجود ہیں. یعنی اس نے پڑھی, اس کے پاس بدرین کے وہ تھے اور ڈاکو پڑ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا اس تاجر کو, تو دیکھا کہ جناب پوری فوج آ گئی, سب کو قلع کما کر دیا. میں نے کہا تم جو بدریوں کے پڑھتے ہو ہم ان کی ارواح ہیں. واقعات لکھے, 20 واقعات اس موضوع میں انہیں کیا, اور ان کے فوراً روح متوجہ ہوئی. اس میں کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ارواح مقدسہ جو ہے وہ تصرف کرتی ہے. لطائف اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں لطیفے بھیج دیتے ہیں. ہم اس عالم کی ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے. یعنی بالکل ایسی ہے جس طرح گائے بھینس ہمارے ان کاموں کو نہیں سمجھ سکتے. گاڑی کیسے بھاگ رہی ہے, پنکھا کیسے چل رہا ہے. اگر گائے بکری لے آئے وہ کر کے دیکھے گی, رات کو بھی روشنی ہے, بکری کے سمجھ میں آئے گا یہ کس طرح ہے بتاؤ ہے. حالانکہ معقول چیز ہے نا, یہ بجلی ہے کہربا سے چل رہی ہے, معقول ہے نا ہمارے یہاں. لیکن بکری کے لیے اس کی وہ تجھے بکری کو 1000 کو سمجھائے سمجھائے گی نہیں, اس کا لیول ہی نہیں نا. بس آخرت کے معاملات یہی ہیں. لیکن نبیوں کو اتنی بڑی عقل ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی اچنبھا نہیں, بالکل معقول ہے, غیر معقول چیز نہیں ہے. فوق المعقول نہیں, ان کے لیے وہی وہ سمجھتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہونا, کیسے کیا ہے, سب ان کو اللہ نے ایسی عقل دی. کیا کہتے ہیں پیغمبروں کی عقل پر, اپنی عقل پر ان کی عقل تول ہی نہیں سکتے. وہ کانٹا ہے جس پر پہاڑ تلتا ہے, ہمارا وہ کانٹا ہے جس کے وہ رتی تولا تلتا ہے. ہمارے پہاڑ ڈال دیے تو ویسے ہی ٹوٹ جائے, ہم سب دیوانے ہو جائیں. اگر آخر معاملے کھل جائے نا, سارے کپڑے اتار کے پھر نعرے مارتے یہ حالات ہو ہمارے. عقل چھوڑ دے, کام چھوڑ دے. مجھے اخفش جو تھا, اخفش کی بکری کا دماغ سوکھ گیا تھا 4 باتیں سن کر. اس کو سناتا تھا کان کے اندر یوں کر کے, تو ایسے کر کے توجہ سنتی تھی اس کے سبق. بعد میں جب وہ مر گئی تو اس کا دماغ دیکھا تو دماغ ہی خشک ہو گیا تھا بیچاری, تو سننے سے سمجھ بھی نہیں آتی. تو اگر یہ کھول دیا جائے ہم پر عالم تو کیا ہوگا. لیکن انبیاء السلام کی عقول ایسی ہیں جو ان کے لیے کوئی چھمبے کی بات. اس عالم کے عالم پہ قیاس کرنا بالکل پہلے درجے کی نالائقی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے میں نے بھی مثال دی. گائے بھینس بکری ہمارے ان تصرفات کو سمجھ نہیں, حالانکہ معقول چیزیں. ہمارے لیے آخرت بالکل ایسی ہے, جب تک کھلے گی نہیں, کھلے گی تو پھر. بلکہ حضرت تو فرماتے تھے, مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے, آخرت میں بھی شاید کچھ نہ کھلے ہم پر بہت سی چیزیں, وہ پھر بھی ویسے ہی رہیں, پردے میں رہیں. ذات الہی یا ان کے تصور ویسے ہی پردے میں رہیں جیسے دنیا میں پردے میں. ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہم پر نہ کھلے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی ہر چیز سمجھتے ہیں, اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی, اس کا پورا ادراک ہے. وہ کوئی ادراک نہیں. ارے